آج اس مختصر وقت میں توحید پر جو خداوند تبارک تعالیٰ نے براہین قائم کیے ہیں اپنی لا ریب کتاب میں، اس میں ایک دلیل جسے نظم اور انتظام اس کائنات میں خداوند تبارک تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک نپے تلے اندازے میں بڑی پلاننگ کے ساتھ خلق کیا ہے اور خدا چلا رہا ہے اس کائنات کو۔ چنانچہ سورہ مبارکہ الفرقان کی آیت نمبر 2 میں ارشاد فرماتا ہے الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا۔ خداوند تبارک تعالیٰ نے سورہ فرقان کی اس آیت میں اپنا تعارف ان الفاظ میں کروایا ہے کہ الذی لہ ملک السماوات والارض۔ خدا کون ہے؟ خدا کی آپ کو کیسی معرفت ہونی چاہیے؟ خدا وہ ہے جس کے قبضے میں ہے ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، حکمرانی، وہ یہ پوری سلطنت اس پہ اختیار خدا کا ہے۔ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ۔ خدا کا کوئی بیٹا نہیں ہے، خدا بے نیاز ہے، جو محتاج ہوتا ہے اپنی نسل کی بقا کے لیے بھی، وہ اولاد مانگتا ہے، اسے اپنی بقا اپنی اولاد میں نظر آتی ہے، وگرنہ نابودی نظر آتی ہے۔ میری نسل بچ جائے، میں بچ جاؤں۔ تولید مثل اور اولاد کا الٹیمیٹ فلسفہ انسان کی بقا کی خواہش ہے، چاہے وہ سمجھ آئے چاہے سمجھ نہ آئے، ہم شہوتوں میں بھی ڈوبے ہوئے ہوں، ہمارا الٹیمیٹ ہدف بنی نوع بشر، وگرنہ نابود ہو جاتا انسان رہتے ہی نہ اگر یہ اولاد کا سلسلہ نہ چلتا۔ خدا کو اپنی بقا کے لیے اولاد کی ضرورت نہیں ہے، خدا کو اپنی بقا کے لیے بیوی کی ضرورت نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک، اس کی حکمرانی میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وخلق کل شیء، اور اس نے کائنات کی ہر شے کو خلق فرمایا۔ فقدرہ تقدیرا، اور اس نے کائنات کی ہر شے کو ناپ تول کے ساتھ پیدا کیا ہے، ایک پیمائش کے ساتھ، ایک پلاننگ کے ساتھ۔ اس آیت سے اور اس جیسی بہت ساری آیات سے علماء نے، حکماء نے، متکلمین نے خداوند تبارک تعالیٰ کے وجود پر، خدا کی ہستی پر، خدا کی حکمرانی پر، خدا کی صفات پر ایک دلیل جو قائم کی ہے، اسے کہا جاتا ہے برہان نظم، یعنی اس کائنات میں ایک نظم حاکم ہے۔ اس کائنات کے نظم کے کئی مظاہر ہیں، اور اس کائنات کے مظاہر کی گواہی اس بات پر ہے کہ اس کائنات کا ہر ذرہ دوسرے ذرے سے جڑا ہوا ہے۔ سورج کا زمین سے کتنا فاصلہ ہونا چاہیے کہ اگر یہ فاصلہ کم و زیاد ہو گیا، اگر کم ہو گیا تو اس کائنات پر زندگی نابود ہو جائے گی۔ یہ ٹمپریچر سورج کا درجہ حرارت جو زیادہ سے زیادہ مثال کے طور پر 50 تک چلا جاتا ہے، اگر اس سے اوپر چلا جائے، 100 تک چلا جائے، تو بنی نوع بشر اور کتنی دیگر مخلوقات کی یہاں پر حیات نابود ہو جائے۔ اسی طرح سے یہ درجہ حرارت ایک خاص ٹمپریچر سے نیچے آ جائے تو اس کائنات پر زندہ موجودات کی حیات ختم ہو جائے۔ اس کائنات کے ذرات میں، اس کائنات کی فضا میں مختلف گیسیں ہیں، اگر ان گیسوں کی نسبت 2 درجے بھی اوپر نیچے ہو جائے تو اس کی وجہ سے اس کائنات کے کتنے مظاہر ڈسٹرب ہو جائیں، کتنے پودے مر جائیں، کتنی فصلیں ان کی پیداوار گھٹ جائے، کتنے حیوانات مر جائیں۔ یہ سائنس نے سب باتیں یہ بتا رکھی ہیں، اور اس کائنات میں ہماری اس کہکشاں میں جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس پہ صرف اس کی فضا کو اگر ہم دیکھیں، اس میں کتنی لیئرز ہیں، اگر وہ لیئرز پارا ہو جائیں تو بھی انسان کی زندگی نابود ہو جائے۔ انسان کی بدعمالیوں اور بیڈ پلاننگ کی وجہ سے سیلاب آ رہے ہیں۔ اگرچہ ہم سمجھتے ہیں کہ سیلاب کے پیچھے صرف جو ہے نا خدا کا، نہیں، وَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، دنیا کے سائنسدان انہیں معلوم ہے کہ کتنے جوہری تجربات
کتنے کارخانے، کتنے ہمارے بدعمالیاں اور بد پرہیزیاں وہ موجب ہیں کس بات کا؟ ہمارے اس کائنات میں سیلابوں کے آنے کا مثال کے طور پر۔ تو تھوڑا سا ریشو اگر بدل جائے اس کائنات کے نظام کی، پھر یہ کہ اس کائنات کے ساتھ دیگر کائنات ہیں، ہمارے شمسی نظام کے ساتھ دیگر شمسی نظام، ہماری کہکشاں کے ساتھ دیگر کہکشاؤں کا کیا رابطہ ہے اور ان کی کیا تاثیر ہے، زمین اور آسمان کے فاصلے، سورج اور چاند کے فاصلے، ہر ایک کا اپنا اپنا ایک دوسرے سے فاصلوں پر مدار، جس مدار میں وہ گھوم رہے ہیں، تو یہ سب چیزیں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ اس کائنات میں کوئی دقیق پلاننگ ہے۔ اگر انسانی معاشروں میں، اگر انسان کے بنائے ہوئے ماحول میں پلاننگ نہ ہو تو حادثات رخ دیتے ہیں۔ اگر پراپر اشاروں کا نظام کسی چوراہے پر نہ ہو تو ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں۔ فرض کریں کہ چاروں طرف سے آنے والی ٹریفک کے لیے گرین لائٹ اگر آن ہو جائے تو کیا ہوگا؟ چاروں طرف سے آنے والی گاڑیاں آپس میں ٹکرا جائیں گی، حادثے پیش آئیں گے۔ تو ایک چوراہے پر حادثات سے بچنے کے لیے جب تک ایک بہت ہی کمپیٹنٹ انجینئر، سائنسدان، میئر وہ اس سٹی کے چوراہوں کی پلاننگ نہ کر لے تو ہم انسانی حیات کے نقصانات سے نہیں بچ سکتے۔ ایک دن میں سینکڑوں حادثے، اگر ایک دن کسی ایک یا دو یا فرض کریں شہر کے اشاروں کا نظام وہ خراب ہو جائے، اس ایک دن میں کیا ایک گھنٹے میں وہ جانیں جو ایک سال میں تلف نہیں ہوئی تھیں وہ ایک گھنٹے میں تلف ہو جاتی ہیں۔ صرف ایک شہر کے اشاروں کا نظام اگر دقیق نہیں ہے، ویل پلانڈ نہیں ہے، تو اے انسان تیرے سماج میں صرف لوگوں کو کراسنگ میں ایکسیڈنٹ سے بچانے کے لیے، کراسنگ میں کہ آپ باحفاظت ایک دوسرے کو کراس کر جائیں، آپ آپس میں ٹکرائیں نہ، کسی کا سر، کسی کا دھڑ، کسی کی ٹانگیں، کسی کے بازو نہ ٹوٹے، تو آپ کو قانون سازی کی ضرورت ہے۔ آپ کو ٹائم فکس کرنا ہے کہ 60 سیکنڈ یہ ٹریفک رکے گی، اس 60 سیکنڈ میں ادھر کی ٹریفک گزرے گی، اگلے 60 سیکنڈز میں یہ رکے گی اور یہ ٹریفک گزرے گی۔ جہاں 4 کی بجائے 5 راہیں اکٹھی ہو رہی ہیں، 6 راستے بھی بعض اوقات ایک چوک پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، آپ کو اور زیادہ دقیق یہ حساب کرنا پڑتا ہے۔ تو جس کائنات میں کروڑوں کے حساب سے، اور یہ نہیں کہ آپ یہاں تو زیادہ فرض کریں اسلام آباد کی سڑکوں پر 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہے ہوتے ہیں، اور اگر اس رفتار پہ آپ کتنے ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں تو پتہ ہے اس کائنات کے ستارے اور سیارے وہ کتنی سپیڈ سے چل رہے ہیں، ہماری زمین کس سپیڈ سے چل رہی ہے، جو پر سیکنڈ کئی ہزاروں کلومیٹر کی رفتار سے اس کائنات کی یہ کہکشائیں، یہ ستارے، یہ سیارے چل رہے ہیں۔ لیکن لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، یہ کبھی نہیں ہوا کہ سورج ٹکرا گیا ہو چاند سے، مریخ ٹکرا گیا ہو پلوٹو سے، ایک سیارہ کسی دوسرے سیارے سے، ایک ستارہ کسی دوسرے ستارے سے، ایک کہکشاں کسی دوسری کہکشاں سے نہیں۔ کائنات کے سب سے جینیس، تجربہ کار اور وہ جو افلاک کے مشاہدہ کرنے کے آزار و آلات رکھتے ہیں، ان سائنسدانوں کا مشاہدہ یہ ہے کہ اگر صرف ایک سیارے کی جو زندگی ہے، صرف ایک سیارے کے جو نظامات ہیں، وہاں پر جو مظاہر ہیں، وہ زندگی میں صرف 1 گھنٹے کے لیے بھی وجود میں آنا چاہیں تو جب تک ایک ایسی حکیم ہستی، ایک ایسی قادر ہستی جو کائنات اور اس سیارے کے ایک ایک ذرے پر قدرت کاملہ نہ رکھتی ہو، اس کی چال، اس کی ڈھال، اس کا حجم، اس کی رفتار، اس کا مدار
اس کا اہتمام کرنے والی نہ ہو تو کسی ایک سیارے کی بھی زندگی ایک گھنٹے کے لیے بھی قائم نہیں رہ سکتی۔ آپ کی فقط زمین کا نظام، اس کے چلتے ہوئے دریا، اس کی گڑی ہوئی میخوں کی طرح سے پہاڑ، اس کے اڑتے ہوئے پرندے، اس کے چلتے ہوئے درندے، اس کے سانس لیتے ہوئے اور انواع اقسام کی شعوری حرکات انجام دیتے ہوئے انسان، یہ ایک گھنٹہ تو کیا ایک منٹ کے لیے بھی اس کائنات پر باقی نہیں رہ سکتے۔ یہ آپس میں ٹکرا جائیں گے، یہ نابود ہو جائیں گے، یہاں اتنا بڑا حادثہ ہوگا کہ اسے قیامت کہا جائے گا۔ اگر یہ کائنات اتنے دقیق نظام کے ساتھ چل رہی ہے تو پھر کوئی ہستی ہے جو اس کائنات کے ایک ایک ذرے کی تمام اسرار سے آگاہ ہے، اس کی ساخت سے آگاہ ہے، اس کے حجم سے آگاہ ہے، اس کے وزن سے آگاہ ہے، اس کی گریوٹی سے آگاہ ہے، اس کی حرکت کی جہت سے آگاہ ہے، اس کی منزل سے آگاہ ہے، اس کے محرکات سے آگاہ ہے، اس کے تباہ کرنے والے عوامل سے آگاہ ہے، اس کی بقا کے عوامل سے آگاہ ہے، اور اس نے ایک ایک ذرے کا نظام قائم کیا ہوا ہے۔ اگر تیرا ایک چھوٹا سا بنایا ہوا پرزہ، تیرا ایک چھوٹا سا بنایا ہوا مائک، تیری ایک چھوٹی سی بنائی ہوئی وائر، تیری ایک بنایا ہوا ڈیسک، تیری ایک چھپی ہوئی کتاب، تیرا ایک بنایا ہوا لباس، ان میں سے کوئی چیز بھی ایک عقل کے بغیر، ایک حیات کے بغیر، ایک ارادے کے بغیر، ایک شعور کے بغیر، ایک قدرت کے بغیر، ایک حکمت کے بغیر، ایک تدبیر کے بغیر، ایک پلاننگ کے بغیر، ایک نظم و ضبط کے بغیر نہیں بن سکتا۔ تو یہ جو کارخانہ کائنات ہے اور تیرا وجود جس میں ساری کائنات سمٹ کر آ گئی ہے، اور تو عالم اصغر ہوتے ہوئے عالم اکبر ہے، تیرے ایک ایک لفظ میں معانی کی ایک دنیا چھپی ہوئی ہے۔ اگر ایک لمحے کے لیے تیری فکر اور زبان کے درمیان ربط ٹوٹ جائے تو یہیں پر تو بےہودہ باتیں کرنا شروع کر دے، اور تیرا یہ خطبہ جمعہ نہ رہے بلکہ واہیات ہو جائے۔ اور اگر ایک لمحے کے لیے تیری کان کے پردوں اور تیرے دماغ کے خلیوں کے درمیان، تیرے نفس اور تیرے نفس کے آلات کے درمیان یہ سلسلہ ٹوٹ جائے تو تجھے میری آواز نہ سنائی دے، یہاں شور شرابہ ہی سنائی دے، تو تیری ایک مائک جو میری آواز کو تیرے کانوں تک پہنچانے کے لیے اگر اسے تخلیق کرنا تھا تو کتنے شعور کی ضرورت، کتنی فیکٹریز کی ضرورت، کتنے سائنسدانوں کی ضرورت، کتنے ایکو شناس لوگوں کی ضرورت کہ یہ ایکو سفر کیسے کرتی ہے، یہ چلتی کیسے ہے، کتنی سپیڈ میں یہ فاصلہ طے کرتی ہے۔ جب تک ایک شخص اس سے آگاہ نہ تھا اس نے یہ مائک نہ بنا سکا، وہ یہ لاؤڈ سپیکر نہ بنا سکا۔ تیری زبان سے مسلسل الفاظ نکل رہے ہیں اور مختلف انواع ضمیر کی باتیں وہ اپنے مخاطب تک پہنچ رہی ہیں۔ کوئی نہیں ہے جس نے یہ تیرا نظام رکھا ہے، جس نے تجھے یہ قدرت عطا کی ہے، جس نے تجھے یہ نطق ادا کیا ہے۔ عزیزان گرامی، اس کائنات کا نظم اس بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات کا ایک ناظم ہے جو اس کائنات کا خالق بھی ہے، کیونکہ سب سے بڑا ناظم وہ ہوتا ہے جو جس کو نظم دے رہا ہے اس کا خالق بھی ہو، اس کے اسرار و رموز سے بھی آگاہ ہو، اس کی چاہتیں بھی جانتا ہو، اس کے تمایلات سے بھی آگاہ ہو، اس کے وجود کی ایک ایک رگ اور تار سے بھی آشنا ہو، کس کی کون سی وائر کہاں سے چلی ہے اور کہاں سے جڑی ہوئی ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس کائنات کے نظم پر جب کائنات کے تمام باشعور لوگ نگاہ ڈالتے ہیں تو وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اس کائنات میں ایک حکمت حاکم ہے، ایک حیات حاکم ہے، ایک تدبیر حاکم ہے، ایک نظم و ضبط حاکم ہے اور ایک تقدیر حاکم ہے۔ فرق یہ ہے کہ کائنات کا ملحد سائنسدان وہ یہ ساری نسبتیں ایک بے جان مادے اور میٹر کی طرف دیتا ہے، اس لیے کہ وہ نہیں چاہتا کہ میں کسی ایسے وجود کا اعتراف کر لوں کہ جو میرے لیے پلان رکھتا ہو، جو مجھے کہے کہ یہاں بیٹھنا ہے اور وہاں نہیں بیٹھنا، یہ بات سننی ہے اور وہ بات نہیں سننی۔
یوں کمانا ہے اور فلاں سورس سے نہیں کمانا، خواہشات نفس کو یوں پورا کرنا ہے، یہ حلال ہے اور وہ حرام ہے۔ کائنات کا ہر باشعور انسان اس کائنات میں ایک دائمی حیات، ایک دائمی قدرت، ایک دائمی تدبیر، ایک دائمی نظم کی گواہی دیتا ہے۔ کافر اور مشرک اٹا ہوا اس بات پر ہے، کیوں نہیں کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ؟ اس لیے چو بگویم لا الہ از جاں بترسم، کہ اگر لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو پھر پابندی لگ جائے گی، پھر یہ نہیں کہ میری مرضی، پھر میرا بدن میری مرضی نہیں، میری کمائی میری مرضی نہیں، میری اولاد میری مرضی نہیں، میرا اقتدار میری مرضی نہیں، میری سلطنت میری مرضی نہیں۔ صرف انسانیت اسی بات پہ رکی ہوئی ہے، توحید کی گواہی دینے میں رکی ہوئی ہے۔ کافر، مشرک، ملحد، اور اسی کی طرف قرآن نے اشارہ کیا بل یرید الانسان لیفجر امامہ۔ انسان کی توحید پرستی میں معنی کیا ہے؟ قرآن نے ایک جملے بتا دیا کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ میرا راستہ بس کھلا ہوا ہو، جیسے حیوان جدھر چاہتا ہے چل پڑتا ہے، میرے سامنے کوئی رکاوٹ نہ ہو، کوئی حد نہ ہو، کوئی مسئلہ نہ ہو، کوئی شریعت نہ ہو، کوئی پابندی نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری زبان پر تو توحید کا کلمہ ہو لیکن کافر کی طرح ہماری زبان کے سامنے بھی کوئی حد نہ ہو، کہاں چلنی ہے کہاں نہیں چلنی، کس کے معاملات میں دخل دینا ہے کہاں دخل نہیں دینا، کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا، کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا۔ عزیزان گرامی، اگر ہماری توجہ اس بات پر ہو کہ ہمارے مملکت وجود کا تنہا حاکم اور مدیر و مدبر خداوند تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، تو پھر یقیناً ہم اس کی توحید کی آماء کے دل سے گواہی دیں گے۔